وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام. اسی حوالے سے چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ابتدائے انسانیت سے ہی پوری انسانی نسل کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنا کر پھر آگے پھیلایا. خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اس جوڑے سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، بے شمار مردوں اور عورتوں کی تعداد بنا کر پھیلا دی. مرد اور عورت اس لحاظ سے بالکل برابر مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے ان دونوں کو ایک لازمی جز قرار دیا ہے اور دونوں ہی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں. مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر نامکمل ہے، اور نسل انسانی کی افزائش ان دونوں کے بغیر قطعا ناممکن ہے. جیسا کہ ایک گاڑی دو اس کے چار پہیے ہوتے ہیں، اگر اگلے نہ ہوں تو نہیں چلتی، پچھلے نہ ہوں تو نہیں چل سکتی. بالکل ایسے ہی ان دونوں کی مثال ہے، اور اس لحاظ سے یہ دونوں انسانی معاشرے میں برابر کا مقام رکھتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ مرد کی اہمیت زیادہ ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ کہیں کہ عورت کی اہمیت زیادہ ہے تو یہ بھی غلط ہے. دونوں کی اہمیت برابر ہے. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے بھی مرد اور عورت جو ہیں اللہ کی نظر میں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فاستجاب لکم ربکم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ اللہ کا یہ جواب ہے کہ مرد اور عورت جو بھی عمل کریں گے میں ان کا عمل، ان کا اجر و ثواب بالکل ضائع نہیں کروں گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے اس کا ثواب عطا کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ مرد کی نیکیاں اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتی ہیں اور عورت کی نیکیاں اللہ کے ہاں کم مقام رکھتی ہیں، یا عورت کا مقام اللہ کے ہاں کم ہے اور مرد کا مقام زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن کریم میں مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں، لیکن عورتوں کے نام سے باقاعدہ ایک صورت ہے جسے ہم سورۃ النساء
کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ بات کی ہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو عاشروہن بالمعروف، معاشرتی حقوق جو ہیں عورتوں کے وہ اچھے طریقے سے ادا کرو، اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کا مہر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان کا مہر لازم کیا ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد پہ اس بات کی ذمہ داری ڈالی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اضافہ دے کر عورتوں پہ اس لحاظ سے حکمران اور نگران بنایا کہ ایک نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو سرپرست بنایا۔ اس کی مثال سادہ سی یہ ہے کہ ایک ادارہ بھی ایک سرپرست کے بغیر نہیں چلتا، حالانکہ سب انسان ہوتے ہیں، اور کسی ایک کو بھی سرپرست بنا دیں تو دوسرا وہ اعتراض کرے گا کہ اس کو بنایا مجھے کیوں نہیں بنایا۔ انسان تو سب ہیں، لیکن انتظامی معاملات کو درست رکھنے کے لیے کسی ایک کو ایک درجے کا سٹیٹس زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ ایک نظام صحیح چلے۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر ایک ادارہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کا گویا کہ گریڈ اوپر دے کے مرد کو انتظامی سرپرست بنایا، اور فرمایا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے انتخاب کرے فضیلت کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ وہ خواتین کے جو خرچ ہے، نان نفقہ ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرپرست مقرر کیا، اس لیے بھی نہیں کہ وہ ان سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ ان پہ ظلم کریں، زیادتی کریں اور ان کے ساتھ ناانصافیاں کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، معاشرے میں عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ۔ سامعین محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی بتایا کہ جب تم نے خرچ کرنا ہے تو علی الموسع قدرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے وصیت، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال میں کشادگی عطا کی ہے، وہ اس کے لحاظ سے اپنی عورت پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جس کا ہاتھ تنگ ہے وہ اس کے لحاظ سے خرچ کرے۔ کتنا اعتدال پہ مبنی ایک نظام ہے کہ نہ مرد کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عورت کی اور بچوں کی وجہ سے غلط اور بے راہ روی کا شکار ہو، ناجائز ذرائع آمدن کی طرف جائے، اور نہ یہ کہ اس کے پاس اگر ہے تو اس میں کنجوسی کرے اور بخل سے کام لے۔ اگر اللہ نے دیا تو ہاتھ کھول کے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا۔ تو سامعین محترم، اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کا کتنا جو تحفظ ہے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اسی طرح احکام کے لحاظ سے بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں، اگر ہم اس کو بیان کریں تو وقت کافی صرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے احکام بھی سب کے لیے برابر دیے، روزوں کا حکم مرد کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، دیگر عبادات کا حکم مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو مردوں کے لیے اس میں سختی ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کی ہیں۔ آپ نماز کے معاملے کی کوئی دیکھ لیں، جب مخصوص ایام آتے ہیں صنف نازک کے، خواتین کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک سسٹم جوڑا ہوا ہے، تو اس کے تحت اللہ تعالیٰ انہیں اپنی افضل ترین عبادت نماز جو ہے وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، جبکہ مرد کے لیے کبھی بھی اس کی معافی کا حکم نہیں ہے۔ اور کئی احکامات اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نظروں کو جھکانے کی بات کی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مردوں کو حکم دیں، مومن مردوں کو یہ کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں،
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے میرے حبیب آپ اہل ایمان جو عورتیں ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ پھر اللہ نے جہاں مردوں سے کہا یحفظوا فروجہم، ان سے یہ کہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کہا یحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، بادشاہ بنایا، ایک سلطنت اسے دی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کسی بھی گھر میں تمہیں اجازت کے بغیر جانے کی، اجازت لے کر جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اجازت لے کے جاؤ، اور اگر تمہیں کہا جائے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ، یہاں پہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فرجعوا، واپس چلے جاؤ۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک بادشاہ حکم کو ٹھکراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنی دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھنے دے سکتی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اسلام عورت کی زینت کا مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو زینت کا حق دیا، زیب و زینت اختیار کرے، آرائش اور زیبائش اختیار کرے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے وہ جس خوبصورت انداز میں جینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت اختیار کرو، لیکن اس زینت کو ہر مرد کے لیے اختیار نہ کرو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں زینت کے، وہ تم اختیار کرو۔ اور سامعین محترم، اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، مردوں کا اس پہ حق ہے جو وہ کمائیں، اور عورتوں کا اس پہ حق ہے جو وہ کمائیں۔ تمہاری کمائی تمہارے لیے، مردوں کی کمائی مردوں کے لیے، عورتوں کی کمائی عورتوں کے لیے۔ اگر بالفرض و تقدیر مجبوراً کسی عورت کو محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے تو اسلام صرف یہ نہیں کہتا یا یہ بات کرنی کہ عورت کو کمائی کا حق دو، مزدوری کا حق دو، ٹھیک ہے بامر مجبوری وہ کرے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی سیفٹی کے انتظامات پہلے کرو۔ اگر کسی کو مجبوراً کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں اس کا حق ہے اس پر، اور کسی کو اختیار نہیں کہ اس سے اس کا وہ حق چھین لے۔ اور آگے دیکھیں آپ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کی حیثیت دے کر عورت کا مقام بہت بلند اور بہت اعلیٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبناتکم، لمبی ڈیٹیل ہے۔ تم پہ تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری مامیاں، یہ سب تمہارے لیے مقدس رشتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ایک دودھ کا قطرہ جس عورت نے آپ کی ماں کے ساتھ وہ آپ کی شریک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس دودھ کے قطرے کی اتنی لاج میرے رب نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا آپ پہ۔ اور پھر ماں کا درجہ دے کر، بہن کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اتنا تقدس انسان کے دل میں بٹھایا کہ وہ کبھی بری نظر سے ان کی طرف دیکھے بھی نہ۔ سامعین محترم، ماں کی حیثیت کو دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں، ہر مسلمان انسان اس مقام سے اچھی طرح آگاہ ہے اور واقف ہے کہ کتنی بڑی عزت اور احترام ہے اس ماں کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت جو ہے وہ ایک مرد کے لیے وہ اس کی ماں کے قدموں تلے ہے، جب تک اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوگی وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول ہیں، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوا جب تک کہ ماں نے معاف نہیں کیا۔ بیوی کی حیثیت سے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔
اب آپ دیکھیں کوئی انسان اپنے لباس کو کبھی بھی داغدار نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی انسان اپنے لباس کو کٹا پھٹا نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی انسان اپنے لباس کو گندا نہیں دیکھنا چاہتا، نہ مرد نہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس دے کر یہ بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت اور ناموس کے لیے ضروری ہو۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بیٹی اگر ایک انسان کی ہے تو فرمایا کہ من عال ثلاث بنات، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، فادبہن، انہیں ادب سکھایا، وزوجہن، پھر جب وہ جوان ہوئی ان کی شادی کروائی، واحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو فلاح الجنہ، اس بندے کے لیے جس نے ان بیٹیوں کے، دیکھیں یہاں بیٹوں کا ذکر نہیں آیا، ایک بیٹی کی بات ہو رہی ہے، بہن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ بیٹی اور پھر بہن، کتنے ہی مرد ہوتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بندہ اس وقت تک اپنی شادی نہیں کرواتا جب تک کہتا ہے میری بہنیں گھر میں جوان ہیں، جب تک میں ان کی شادی نہیں کرتا، جب تک میں انہیں رخصت نہیں کرتا، میں اس وقت تک اپنی شادی نہیں کر سکتا۔ ایک باپ سے پوچھیں وہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کتنا فکر مند ہوتا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ مرد اور عورت کو لا کر مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر یہ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اگر یہاں تک بات ہوتی کہ ہمیں مردوں سے آزادی چاہیے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ بھی آواز بلند ہوئی، ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے، اللہ کے رسول سے آزادی چاہیے، ہمیں مرد سے آزادی چاہیے، باپ سے آزادی چاہیے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے انسان کہ ایک مسلمان کی زبان سے یہ آواز نکلے؟ سامعین محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتوں کا حق ہے، ان کی اچھی تربیت جو کرے گا، انہیں اچھا جوڑا بنا کر رخصت کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں اللہ کا پیغمبر اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا میدان بھی اللہ نے صرف مرد کے لیے خاص نہیں کیا، فرمایا کہ علم حاصل کرنا جس طرح مرد پہ فرض ہے اسی طرح ایک عورت پہ بھی فرض ہے۔ اور آپ قرون اولیٰ میں دیکھیں، اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایات مروی ہیں، 2210 روایات حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اور دیگر حضرت اسماء اور دیگر صحابیات، کتنا بڑا کردار ہے ہماری شریعت کو ہم تک پہنچانے میں خواتین اسلام کا۔ بھلا اسلام بھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لونڈیوں کو پڑھائے اس کے لیے جنت ہے، تو جو خواتین کا، ان کا علم، ان کی پرورش، ان کی تربیت، کیا کبھی اسلام اس بات پہ روک سکتا ہے کسی کو؟ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے کہ جس آزادی کی یا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسلام اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائرے اور اس کے اصول اور اس کے ضوابط اور اس کے حدود وہ متعین کی ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات پہ ان اصولوں کی جو ہے امپلیمنٹ کریں، ان کو، عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دیں، جو محرومیاں ہمارے معاشرے میں، اس سب کے باوجود عورتوں کی جائز جو محرومیاں ہیں ہمارے معاشرے میں انہیں تسلیم کیا جائے اور ان کا وہ حق بھی دیا جائے، وراثت میں ان کا جو حق ہے وہ انہیں دیا جائے، جو ان کے گھریلو معاشرتی اخلاقی حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہمارے معاشرے کو جو بہرا روی کا شکار اس وقت لوگ ہو رہے ہیں، اللہ ان سے، ان کے شر سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہماری بیٹیوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔